حضرات علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، مجھے اصل میں تو مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم سے ملنا تھا، تو ان کی ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا۔ پھر انہوں نے راستے میں آتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مختصر سی بات بھی کریں۔ بنیادی طور پر مولانا کا جو مشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے، وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مسلک و مزاج کا تعارف اور اس مسلک و مزاج میں جو فتنے مختلف انداز سے در آتے ہیں، ان فتنوں کا تعاقب، یہ علماء دیوبند کی تاریخ رہی ہے۔ شروع سے لے کر اب تک اللہ جل شانہ نے بہت سارے علماء کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی اس خدمت میں لگائی ہے کہ جو مسلک اہل حق ہے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے، اس کا تعارف کیا جائے، صحیح عقیدے کو عام کیا جائے، اور جو فتنے در آتے ہیں مسلک حق کو متاثر کرنے کے لیے، یا وہ افراط سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا تفریط سے تعلق ہوتا ہے، تو ان فتنوں کی نشاندہی کی جائے۔ اور اللہ جل شانہ جس شخص کو بھی یہ توفیق دے دیتے ہیں، اللہ کی توفیق اصل چیز ہے، لیکن جو بھی شخص یا جو بھی جماعت اس طرح کام شروع کرتی ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو گویا کہ بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلک حق اور مسلک اعتدال کی ایک پہچان یہ ہے کہ افراط والے اس کو تفریط میں سمجھتے ہیں اور تفریط والے اس کو افراط میں سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ علماء دیوبند کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ بر صغیر کے اندر ایک طبقے نے تو علماء دیوبند کے خلاف مستقل کتابیں لکھی، اور آج تک وہ کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ یہ قبوریین ہے اور یہ مشرک ہے۔ چنانچہ الدیوبندیہ ایک کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب کے اندر علماء دیوبند کو قبوریین ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان کے جو غیر مقلدین ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے اور مستقل عربی زبان کے اندر خاص طور سے کتابیں لکھی ہے، اور عالم عرب کے جو سلفی حضرات ہیں ان کے سامنے علماء دیوبند کا یہ رخ پیش کیا ہے۔ اور مجھے چند سال پہلے مدینہ منورہ کے ایک عالم دین نے بتلایا کہ ایک زمانے میں تفسیر عثمانی چھاپی گئی تھی، اور پھر وہ تفسیر عثمانی رکوا دی گئی، اور آج تک وہ رکی ہوئی ہے، اس کی تقسیم رکوا دی گئی۔ اس کی تقسیم جو رکوائی ہے وہ بھی یہاں کے غیر مقلدین نے خطوط لکھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہزاروں کی تعداد میں خطوط گئے۔ یہ ایک پروپیگنڈے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک آدمی بیٹھ کر، دو آدمی بیٹھ کر ایک ہفتے کے اندر کئی ہزار خطوط لکھ سکتا ہے، اور یہ تاثر وہاں دیا گیا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق جس مسلک سے ہے، یعنی علماء دیوبند سے، یہ جو لوگ ہیں یہ در حقیقت قبوریین ہے، بدعتی ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے وہ کتاب، اس کی تقسیم روک دی،
اور کوئی 8-9 لاکھ کے قریب نسخے جو ہے وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کی تقسیم روک دی گئی ہے، اور چند سال پہلے تو اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ ان تمام نسخوں کو دریا برد کر دیا جائے. پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس کے لیے ایک تحقیقی کمیٹی بنائی گئی کہ جا کے معلوم کر لیا جائے کہ علماء دیوبند کا اصل جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے. دارالعلوم دیوبند کو بھی اطلاع کر دی گئی، اور ہندوستان کے اندر غیر مقلدین کے جو دوسرے حلقے تھے ان کو بھی اطلاع کر دی گئی کہ اس طرح ایک وفد آ رہا ہے. اور وفد کی ترتیب یہی تھی کہ سب سے پہلے جا کے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے علماء سے ملاقات کی جائے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کے روابط ہے دوسرے حلقوں میں وہ جائیں گے. لیکن مقصد ان کا یہی تھا کہ تحقیق کی جائے کہ علماء دیوبند کا مسلک اور مزاج کیا ہے، آیا واقعتاً یہ قبوریین ہے یا نہیں. جب یہ حضرات ایئرپورٹ پہ اترے تو اتفاق کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے جو حضرات آ رہے تھے ان کو تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور جو غیر مقلدین کا وفد تھا وہ پہلے پہنچ گیا. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں آ رہے، اب ہمارے ساتھ چلے، اور یہ وفد ان کے ساتھ چلا گیا. اس وفد کو یہ لے کے گئے تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے ہندوستان کے اندر، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا مزار ہے، اسی کے ساتھ تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے. اور یہ لے کے گئے، ظاہر بات ہے عرب تھے، ان کو اردو تو آتی نہیں تھی مقامی زبان، تو تبلیغی جماعت کا مرکز دکھایا کہ یہ ہے دیوبندیوں کا مرکز، جماعت کا مرکز. تبلیغی جماعت کی سرپرستی اور علماء دیوبندی کرتے ہیں. اور ساتھ نظام الدین اولیاء کا جو مقبرہ ہے اس کے اندر تو عوام آتے ہیں، بہت سارے لوگ آ کے دعائیں کرتے ہیں وہاں پر، بہت سارے لوگ وہاں سجدے کرتے ہیں. اور کہا کہ یہ ان کا مرکز ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا مزار ہے، اور اس پہ یہ سارے لوگ آ رہے. آپ خود مشاہدہ کر لیں کہ یہ قبوریین ہے یا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے خود دیکھا. اب یہ تحقیق تو وہ نہیں کر سکے کہ نظام الدین اولیاء صاحب کے مزار کا کیا تعلق ہے تبلیغی جماعت کے مرکز سے، لیکن باہر سے جو آدمی آتا ہے جس کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا وہ تو یہ سمجھتا ہے جس کو بتایا گیا ہو. چنانچہ اس وفد نے جب 2 دن کے بعد دارالعلوم دیوبند کے وفد نے رابطہ کیا تو اس نے دارالعلوم دیوبند جانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ ہمیں حاصل ہو گیا. اور وہاں جا کے انہوں نے جو رپورٹ دی وہ یہی دی کہ ہم نے ان کے تبلیغی جماعت کے مرکز کو، علماء دیوبند کا جو مرکز ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، اور واقعتاً یہ قبوریین ہے، وہاں لوگ آتے ہیں اور قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر خطوط لکھے گئے. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے خط لکھا. مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محترم تھے انہوں نے خط لکھا، اور کچھ اور حضرات نے بھی خطوط لکھے. پھر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور اہل حق کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو افراط والے ہیں وہ اس کو تفریط میں سمجھتے ہیں، تفریط والے افراط میں سمجھتے ہیں.